یا سیدنا یا سیدنا یا حبیبنا یا طبیبنا یا حبیب المصطفیٰ المجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لائق سب احترام علماء کرام، مشایخ اعظام، کونین کے والی، خسرت خوبہ، سیاح لا مقام، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاشقان جو ہزاروں کی تعداد میں آج کی اس پرنور محفل میں موجود ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دھرنا کب ختم ہوگا، یہ لوگ کب اٹھیں گے۔ اس جذبے کو دیکھ کر، آپ کے جوش کو دیکھ کر اور اس بابے کے انداز دل نہیں جاتا، اس وقت تک یہ اٹھنے والے نہیں ہیں۔ تیری مجلس کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی، تیرا دھرنا کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتا، وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری مجلس سے اٹھے گا۔ زندہ جنازہ تیری محفل کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی، وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری محفل سے اٹھے گا۔ اللہ جل وعلا آپ تمام کی اس حسین کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بہت کچھ کہا گیا، بہت ٹیلی فون آئے برطانیہ سے، امریکہ سے، ہر طرف سے، نہ جانا اس دھرنے میں تو یہ ہو کیا گیا ہے۔ عالمی لیول پر ایک تحریک ہے تمہاری، ایک مدت سے کام کر رہے ہو، آرگنائزیشن ہے، مصلحت ہے، کسی سے مشورہ کر لیتے، کسی سے بات کر لیتے، اور یہ کیا تمہارا طریقہ ہے کہ ہر طرف جا کے پاکستان بھر میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگا رہے ہو۔ چلو نعرہ رسالت یا رسول اللہ ہی کہہ دیتے، یہ کیا وجہ ہے کہ لبیک پر زیادہ زور ہے۔ بہت کچھ کہا احباب نے، یہاں بھی دیگر قیادتوں نے، اپنوں نے، اغیار نے، بہت کچھ کہا گیا، لیکن اور ایک اور طبقہ ہے، اس کی ایک اپنی سوچ ہے، کیونکہ بہت سارے مسائل میں ہم بھی اپنے بہت سارے بزرگوں سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو میرے نظریات، میرے موقف کو جانتا ہے، اس کی یہ سوچ تھی کہ صرف بابا جی سے تعلق ہے تمہارا، اس تعلق کی وجہ سے اپنا موقف ہی بدل دیا، اپنا نظریہ ہی بدل دیا، اپنی سوچ ہی بدل دی۔ ایک مدت سے تم کہہ رہے ہو کہ انگریز کے لائے گئے قانون کے ذریعے حضور کے دین کو تخت پر لانا ناممکن ہے۔ تم نے اس پر تقریریں بھی کی ہیں، لیکچرز بھی دیے ہیں کہ کافر اور مسلم کے ووٹ کو اگر ایک ہی وزن دیا جائے تو اس پر حکم شرعی کیا لگے گا۔ یہ تمہاری سوچ ہے، تم انگریز کی تعلیم کے خلاف برطانیہ میں رہ کر بات کرتے ہو، اور ہم کرتے بھی ایک عرصے سے کرتے آئے ہیں۔ عذاب دانش حاضر سے با خبر ہوں میں، اقبال کہتا ہے میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ چونکہ ہم وہاں پڑھے ہیں، انہی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان کا مشن کیا ہے، ان کا منشور کیا ہے۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ سب کچھ بھول کر آج تم بھی الیکشن کے حق میں ہو، اپنے نظریات کو چھوڑ کر۔ بہت سارے لوگ شاید ہمارے ان نظریات کو نہیں جانتے ہوں گے، یہ سوچتے ہوں گے کہ وہاں سے آئے ہیں تو ان کی سوچ وہاں والی ہوگی، لیکن الحمدللہ انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم نے ان کے ایوانوں میں کہا ہے اور بار بار کہا ہے، ہمیشہ کہتے آئے ہیں، کہتے رہیں گے۔ برطانیہ میں کیا، پاکستان میں کیا، ہر جگہ لوگ کہتے ہیں بابا جی بہت سخت ہیں، ان کے نظریات بہت سخت ہیں۔ الحمدللہ ان معاملات میں ہم ان سے بھی سخت ہیں، اور ہم کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں، کبھی نہیں کریں گے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں نظریات مختلف تھے تو پھر اس دھرنے میں کیوں آئے ہو؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ دھرنا کسی بابا کا دھرنا نہیں ہے، یہ دھرنا کسی کے بابا کا دھرنا نہیں ہے، یہ دھرنا کائنات کے آقا کا دھرنا ہے۔ ہم اس لیے آئے ہیں۔ یہ قیادت پہلی مرتبہ مخلص قیادت ملی ہے ہمیں، پہلی مرتبہ وہ قیادت ملی ہے جو بکنے والی نہیں ہے۔ مجھے لوگوں نے کہا بہت
کچھ ہو چکا ہے، تم یہاں رہتے نہیں ہو، تم لاہور میں رہتے تمہیں پتا چلتا۔ ماضی میں بھی میں ہندوستان گیا، ایک داتا تھا صاحب کے دربار میں میری ایک تقریر تھی جس میں بابا جی کے بارے میں نے چند جملے کہے۔ ہندوستان میں جب میرا بیان ہوا، بیان کے بعد وہاں پر رپورٹرز آئے تو وہ ریکارڈنگ مجھے دکھائی اور دکھا کر کہتے تم اس دہشت گرد کا ساتھ دیتے ہو، تم تو امن کا نام لینے والے ہو۔ میں نے کہا تم نے ابھی ہمیں پہچانا نہیں، تم ابھی ہمیں جانتے نہیں ہو، تم اسے دہشت گرد سمجھتے ہو۔ ہم فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ایک مخلص قیادت ہمیں ملی ہے جو بکنے والے نہیں ہیں۔ کیا بات ہے، اللہ جل وعلا اس قیادت کو سلامت رکھے، ان کا سایہ قادر ہرے ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ آج یہ منظر دیکھ کر حقیقت ہے بہت خوشی ہوئی ہے، بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں بہت مختلف لوگ ملے نا، مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے، اور میں تو کہتا ہوں مجھے یا تو بلایا نہ کرو، اگر بلاؤ تو برداشت بھی کیا کرو، کیونکہ میں کسی وقت کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا ایک بہت بڑے سید صاحب ہیں یار، ان سے بات کر لیتے، فلاں شخص سے بات کر لیتے۔ ایک طبقہ ملا، اس نے کہا چونکہ مسلسل لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگوا رہے ہیں جہاں پاکستان پر جہاں گئے، اور بڑے دو ٹوک الفاظ میں جو ہمارا نظریہ ہے، جو محبت ہے اور جس وجہ سے محبت ہے اس کا اظہار ہم کر رہے ہیں۔ ایک شخص مجھے کہتا ہے کہ بلکہ ایک اتاری بھائی مجھے کہتا ہے، اس نے کہا کہ دیکھو بہت افسوس ہوا، کیونکہ تحمل بھی ضروری ہے، ہم اہل سنت میں ان معاملات میں سمجھنا، مفاہمت، اور میں دیکھ رہا ہوں لوگ جو کہہ رہے ہیں اس سے بالعکس میں نے منظر یہاں دیکھا ہے، یعنی یہ ریوڑیاں کھلا رہے ہیں جس محبت سے۔ لوگ کہتے ہیں بابا بڑا سخت ہے، بہت سخت باتیں کرتا ہے، کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، لیکن میں نے تو یہاں مٹھاس ہی دیکھی ہے، میں نے تو یہاں پیار ہی دیکھا ہے، ان کی شفقت، ان کی محبت۔ یہاں تک آپ کو بتاؤں مجھے ہمارے صاحب دوست نے کہا کہ جب بابا جی کو پتا چلا کہ میں یہاں آ رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اسے کہو دیکھ لے، اگر تجھے عالمی لیول پر جو دین کے لیے کام کر رہا ہے اگر ان معاملات میں کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے تو نہ آنا، ہاں اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو آ جا۔ میں حیران ہو گیا یار، دنیا بابے کے بارے میں کیا کہتی ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں، لیکن ان کی حکمت، ان کی فراست، ان کی رہنمائی، ان کی شفقت کہ ہم اس محاذ پر کام کر رہے ہیں۔ تم اگر انٹرنیشنل لیول پر کام کر رہے ہو تو تم بھی ختم نبوت کے اس عظیم منہج پر پہرا دے رہے ہیں، تم اس سرحد پر حفاظت کرو، اگر یہاں نہیں آنے چاہتے نہ ہو۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے کہا بھائی ہم کیوں محروم رہے، ہاں ہم کیوں محروم رہے۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ دیکھو بڑا افسوس ہوا، اہل سنت کی فلاں قیادت وہ کیوں نہیں آئے، سادات ہیں، پوری دنیا میں ان کا نام ہے، سید ہیں، انہیں یہاں آنا چاہیے تھا۔ دوسرے بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے ہیں۔ ایک شخص بہت غصے میں تھا، کہہ رہا ہے انہیں آنا چاہیے تھا، بابا جی کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا بھائی آپ اتاری بھائی آپ بتائیں مولانا الیاس قادری کیوں نہیں آتے، وہ کیوں نہیں آتے؟ بھائی وہ نہیں آتے ٹھیک ہے، کسی نمائندے کو بھیج، میں جانتا ہوں لنگر بھی کھلایا ہے انہوں نے، بہت اہتمام بھی کیا ہے، ہم سلام کرتے ہیں ان کی عظمت کو، لیکن ان کا کوئی نمائندہ ہی آ جاتا۔ بڑی طریقے سے مجھے کہا، انہوں نے کہا نہیں اصل میں عالمی لیول پر کام ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار، مدنی چینل پر ہی دکھا دیتے، یہ دھرنا دکھا دیتے، اپنے ٹی وی چینل پر ہی دکھا دیتے۔ اس نے کہا نہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اور ہمارے امیر ہیں، ہمارے شیخ ہیں، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں، امیر اہل سنت کہتے ہیں، اور ہر جگہ جہاں بھی کوئی فروئی مسائل کی بنیاد پر ان سے اختلاف کرتا ہے، ہندوستان میں فاسق مولن کہنے والوں سے بھی ہم نے مقابلہ کیا، انہوں نے کہا یہ ڈیجیٹل یہ تصویریں وغیرہ یہ ناجائز ہیں، حرام ہیں، فاسق بھی لوگوں نے کہا، ہم نے دفاع کیا چونکہ امیر اہل سنت ہے، ہمارے امیر ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، لیکن اس دھرنے میں کیوں نہیں آئے؟ تو اس نے کہا بڑا کام ہے، پوری دنیا میں تحریک کا کام ہے، یہ چینل بند ہو گیا تو سنیت کا کام رک جائے گا۔ تو میں نے کہا اگر یہ کریڈٹ اور یہ عذر ان کے لیے تم قبول کرتے ہو، بند کر دو، ان کے لیے قبول کرتے ہو تو ان سید صاحب کے لیے بھی کر لو، اگر ان کے لیے کرتے ہو
तो दूसरों के लिए भी उसे कबूल करो ना, हर एक के लिए कबूल करो। यानी इतनी वसत हम में होनी चाहिए। अगर बाबा जी में इतनी वसत है तो गली बाजार में हर ऐरे गैरे नत्तू खैरे को ये हक हासिल नहीं है कि वो तनकीद करे और कहे कि यार फुला क्यों नहीं आ रहा, फुला क्यों नहीं आ रहा। जो वसअत, जो मोहब्बत हमने यहाँ देखी है, ये मोहब्बत आपकी तहरीक के हर कारकुन में होनी चाहिए। और मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी इस मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, इस प्यार का इजहार कर रहे हैं। लेकिन ये हमने कायम रखना है, ये सिलसिला कायम रखना है। क्योंकि मैं तो वापस जाऊंगा, मुझे पता है कितने लोगों की नजर है इंटरनेशनल, हमारे अपने बुजुर्ग, हमारे अपने लोग भी कह रहे हैं कि तुम्हारे दौरे बंद हो जाएंगे, फुला काम बंद हो जाएगा, फुला जगह फुला मुल्क में भी तुम जा रहे हो, पहले कितनी मुसीबतें थी, अब क्या कुछ होगा। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। हमारी तहरीकें किस काम की, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामोस की खातिर कट मरने के लिए तैयार नहीं है, अगर तहरीक बनाई है तो आका के नाम पर बनाई है, आका के नाम पर कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो मेरे दोस्तों ये वुसअत हम में होनी चाहिए, ये वुसअत हम में होनी चाहिए। हम किसी पर एतराज न करें, किसी पर अंगुश्ते तनकीद न उठाएं, किसी पर जुबान तान दराज करने की जरूरत नहीं। आप अहले हक हैं, उनकी मसलहतों का भी एहतराम करें। लेकिन अगर आप में वो जज्बा है तो आप आए गलियों बाजारों में, लेकिन किसी और पर आप तनकीद न करें। हम अगर आए हैं तो इसलिए क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम बरतानिया में रहकर भी, ये भी आपको बताऊं, लोगों को और तकलीफ होगी, परेशानियां होंगी, रुकावटें होंगी। बरतानिया में रहकर आज दिन तक ना हम किसी मुरीद से कोई शिरनी लेते हैं, ना ही हम तकरीरों के एवज में कुछ पैसा लेते हैं। हम जायज समझते हैं, हमारे बुजुर्ग लेते रहे हैं, हमारा अपना मौक़िफ़ है, हमने अपने ऊपर हराम किया हुआ। और ना ही बरतानिया में रहकर कोई गवर्नमेंट फंडिंग लेते हैं, ना ही कोई गवर्नमेंट। ये इसीलिए बात कर रहा हूँ ना भाई, फंडिंग लेने वाला ये बात नहीं कर सकता। जो गवर्नमेंट से ताउन लेता है, हमारा मरकज है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन तक ना ही किसी मुरीद से अपनी जात के लिए कोई शिरनी ली है हमने, ना ही किसी तकरीर के एवज। अभी यहाँ आया हूँ, जहाँ जहाँ प्रोग्राम्स हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने पैसा किसी से नहीं लिया, इसीलिए डर नहीं है, खौफ नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा, ये कहना ये नहीं कहना, मशवरे देने वाले बहुत सारे थे। तो हमने कहा भाई हमने आपसे कोई खिदमत तो लेनी नहीं है, आइंदा। अच्छा ये लोग तो आपके हक में थे ना, ये तो आपकी फिक्र के हक में थे जो जिन्होंने मुझे दावत दी थी, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते थे। तो हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह में इस बात की परवाह नहीं है, हजार खौफ हो लेकिन ज़ुबान हो दिल की रफीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक। हम कलंदर नहीं है, अगर उन कलंदरों के नक्शे कदम पर चलने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए तो अल्लाह जल्ला वाला हमें उसमें भी कामयाबी अता फरमाए। हम ये नहीं कहते हम कलंदर हैं, इन बुजुर्गों के नालेन बदारूब ये हमारा अगर शुमार हो जाए तो हम अपने आप को कामयाब समझते हैं। तो मेरे दोस्तों ये बात इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए आपसे ये दिल की बातें अर्ज कर रहा हूँ, बुजुर्गों की बारगाह में दिल की बातें हैं। और जो दीगर मामलात पर डिस्कशन की, मुझे ये दलाइल देंगे, ये बताएंगे कि इस जमहूरी निज़ाम, काफिर के बनाए हुए निज़ाम के जरिए हुजूर के दीन को तख्त पर लाना कैसे मुमकिन है, तो हम उसको भी कबूल कर लेंगे। हमारे बुजुर्गों ने कहा है दो बलाओं में अहवन जो बला है अहनाफ का नजरिया है, और भी दलाइल होंगे, हम अपने मौक़िफ़ को मुकम्मल तब्दील कर लेंगे। लेकिन जहाँ तक इस धरने का ताल्लुक है, ये खत्मे नबूवत का धरना है। हाँ, इसमें हम सब एक हैं। हाँ, इसमें हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा निजाम है, बहुत बड़ी। और पूरे मैं आपको बताऊं, क्या बताऊं, किस तरह बरतानिया में लोगों पर कपकपी तारी है, किस तरह अमेरिका में लोगों पर कपकपी तारी है। ये तो कह रहे ना यहाँ के बच्चे, मैं तुम्हें बताऊं एक नॉन मुस्लिम अंग्रेज जिसने इस्लाम कबूल किया, उसका 2 साल बच्चा, 2 साल का बच्चा बाबे को देखकर वो गोरा कह रहा है लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल Ya Rasulullah
اور یہ نعرہ یہ ہماری علامت ہے. سبحان اللہ. امام قرطبی المالکی کو فرماتے ہیں وَأَنَّهَا وَصِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اس آیت کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں 73 فرقے ہیں، اس سے قبل 72 تھے، تو یہ 73واں کیوں آیا؟ ایک زائد فرقہ کیوں آیا؟ کہا کہ ماضی میں اس طرح ہوتا تھا کہ ایک نبی جب اس دنیا سے چلا جاتا پردہ فرماتا تو اس کی جگہ کوئی دوسرا نبی آ جاتا، لیکن اس امت میں چونکہ نئے نبی کے آنے کا امکان ہی نہیں ہے، تو جو کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آئے گا وہ مجتہد ہوگا، مجدد ہوگا. ماضی کی امتوں میں اجماع کا بھی تصور نہیں ہے، نہ ہی اجتہاد کا تصور تھا، نہ ہی کوئی مجدد تھا. یعنی ماضی میں مجدد نہیں ہوتے تھے، مجتہد نہیں ہوتے تھے، ایک نبی جاتا دوسرا نبی آ جاتا. اس امت میں مجدد بھی ہے، مجتہد بھی ہے. تو امام قرطبی فرماتے ہیں چونکہ ماضی میں مجتہد نہیں تھے، مجدد نہیں تھے، تو مجددین اور مجتہدین کو کوئی منکر بھی نہیں تھا. تو اس امت میں مجددین اور مجتہدین کے منکرین کا ایک فرقہ ہے، وہ 73واں فرقہ ہے. وہ 73واں فرقہ ہے. 73rd سیکٹ جو ہے یہ مجددین کے منکرین کا ہے. اس پر ہمارے علماء نے کلام کیا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اہل حق کون ہے، باطل پر کون ہے، کیونکہ تحفظ ختم نبوت کا نام تو سب لیتے ہیں نا. اب اہل حق اور اہل باطل کے مابین حد امتیاز کیا ہے؟ ہم کیسے فرق کریں کہ سچا محافظ کون ہے اور جھوٹا محافظ کون ہے؟ کہا ہم مجددین کے عقائد کو دیکھ لو، تمام مجددین کے عقائد کو دیکھ لو، کیونکہ یہ مجددین ان کا وجود از خود دلیل ہے اس بات کی کہ میرے آقا آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی ختم نبوت کو ماننے والے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم پہرا دینے والے ہیں، ختم نبوت کی سرحدوں پر ہم ایک عرصے سے جہاد کر رہے ہیں، مجاہد ہیں، بہت کچھ کہا جاتا ہے. وہ بھی ختم نبوت کانفرنس کرتے ہیں، یہاں بھی ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، لیکن اس کا رنگ نرالا ہے. آج وہ سارے خاموش پتہ نہیں کیوں ہیں، آج کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ بلکہ ان کے لوگ ان کو چھوڑ کر آج بابا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ٹی وی چینلز پر آ کے کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے یہ بابا سچا ہے. میں نے اپنے سنیوں کو کہا ارے عقل کے ناخن لو، تم مجھے نصیحت کرتے ہو، تم مجھے کہتے ہو کہ بابا لالچی ہے، بابا اپنے نام کے لیے کر رہا ہے، تم اندر کی بات نہیں جانتے. میں نے کہا تم مجھے کہتے ہو، کاش کہ تم دیوبندیوں سے پوچھ لیتے، وہ گستاخ ہو کے کہتے ہیں اندر کی بات ہم جانتے ہیں. پہلے قیادتیں آئی تو کے بعد تھی، پہلے حق بھی تھے، انہیں ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن اس قیادت میں ہم دیوبندیوں کو بھی شک نہیں ہے. یقیناً یہ قیادت مخلص ہے، سچی ہے. تو میں نے کہا کہ مجددین کے عقائد کو دیکھ لو. خدا کی قسم آج جو نعرہ آپ کو دیا گیا ہے یہ آپ کا نعرہ نہیں ہے، یہ ہر مجدد کا نعرہ ہے. جو تمہارا عقیدہ ہے وہ ہر مجدد کا عقیدہ ہے. آج لوگ کہتے ہیں ہم بھی مجددین کو مانتے ہیں، تمہارا مجدد کون ہے؟ ابن عبد الوہاب ہے. ہم کہتے ہیں اچھا ایک مجدد ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر صدی میں ایک مجدد آئے گا، من یجدد لہا دینہا، جو اس دین کی تجدید کرے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی نہیں، یہ صرف یہ کی وجہ سے اب دیکھیے جو بھی مجدد آئے گا اس مجدد کا عقیدہ اس سے پہلے والے مجدد کی طرح کا ہونا چاہیے. عقائد میں بالکل ہم آہنگی ضروری ہے نا، کیونکہ دونوں مجدد سچے ہیں، دونوں تجدید کے لیے آئے ہیں. ہم کہتے ہیں تم اپنا کوئی اور مجدد دکھا دو، ایک ابن عبد الوہاب بتاتے ہو، اس کے علاوہ کوئی اور دکھاؤ. کہتے ہیں ابن حجر الاسقلانی ہے، ابن تیمیہ ہے. ہم کہتے ہیں اچھا یہ تمہارے مجددین ہیں. ابن حجر الاسقلانی کے عقائد اور ابن عبد الوہاب کے عقائد میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ کوئی مجدد نہیں دکھا سکتے. ایک مجدد ابن تیمیہ کہتا ہے میلاد جائز ہے،
تمہارے ابن عبدالوہاب کہتے ہیں ناجائز ہے. تمہارے دونوں مجددین کے عقائد میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور ادھر دیکھو ہمارے مجددین کو دیکھو. مجددین پہلے مجدد سے لے کر آخری مجدد اس دور کے مجدد تک کو دیکھ لو, سب کے عقائد ایک ہیں, کسی کے عقائد میں فرق نہیں ہے. اور سب مجدد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے ہیں. مجدد عمر بن عبدالعزیز کے عقائد کو دیکھ لو. خدا کی قسم جو تمہارا عقیدہ وہی عمر بن عبدالعزیز کا عقیدہ. مجدد امام اعظم ابو حنیفہ کے عقائد کو دیکھ لو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ مجتہد بھی ہے. ان کے قصیدہ نعمانیہ کو پڑھ لو, وہ یہی لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپ رہے ہیں. آقا کی عظمتوں اور رفعتوں کے ترانے الاپ رہے ہیں. یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کر رہی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد دیکھ لو امام شافعی کو دیکھ لو. امام شافعی مجدد بھی ہیں, مجتہد بھی ہیں, ان کے عقائد کو دیکھ لو. امام شافعی کے بعد امام مالک کے عقائد کو دیکھ لو. خدا کی قسم جو تمہارا عقیدہ وہی امام مالک کا عقیدہ. امام مالک کے بعد امام بیہقی مجدد کو دیکھ لو, جو تمہارا عقیدہ وہی امام بیہقی کا عقیدہ. امام بیہقی کے بعد امام ابن جریر مجدد کو دیکھ لو, جو تمہارا عقیدہ وہی ان کا عقیدہ. مجدد ابن جریر کے بعد غوث اعظم پیران پیر میرا دستگیر مجدد کو دیکھ لو, جو تمہارا عقیدہ وہی ان کا عقیدہ. غوث اعظم کے بعد امام غزالی مجدد وہ دیکھ لو, جو ان کا عقیدہ وہی تمہارا عقیدہ. امام غزالی مجدد کے بعد فخر الدین رازی الشافعی مجدد کو دیکھ لو, جو ان کا عقیدہ وہ تمہارا عقیدہ. وہ بھی یا رسول اللہ کہنے والے, تم بھی یا رسول اللہ کہنے والے. وہ بھی لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے, تم بھی لبیک یا رسول اللہ کے ترانے الاپنے والے. فخر الدین رازی الشافعی کے بعد خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری مجدد کے عقائد کو دیکھ لو. رب کعبہ کی قسم جو تمہارا عقیدہ وہی عقیدہ غریب نواز کا. غریب نواز کے بعد تقی الدین سبکی مجدد کے عقائد کو دیکھ لو, جو تمہارا عقیدہ وہی مجدد تقی الدین سبکی کا عقیدہ. تقی الدین سبکی کے بعد خواجہ شہاب الدین سہرورد مجدد کے عقائد کو دیکھ لو. ان کی عوارف المعارف کو ہی پڑھ لو, جو صوفیات کا عقیدہ جو تمہارا عقیدہ وہی ان کا عقیدہ. ان کے بعد آگے بڑھتے چلے جاؤ, ابن حجر الاسقلانی مجدد کے عقائد کو دیکھ لو, جو ان کا عقیدہ وہ تمہارا عقیدہ. ان کے بعد خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی مجدد کے عقائد کو دیکھ لو, جو ان کا عقیدہ وہ تمہارا عقیدہ. آگے چلو اور پھر مجدد امام جلال الدین سیوطی شافعی کے عقائد کو دیکھ لو, جو ان کا عقیدہ وہی تمہارا عقیدہ. امام سیوطی کے بعد امام شہاب الدین قسطلانی کے عقائد کو دیکھ لو, جو تمہارا عقیدہ وہ ان کا عقیدہ. ان کے بعد مجدد الفسانی کے عقائد کو دیکھ لو, جو ان کا عقیدہ وہ تمہارا عقیدہ. اورنگزیب عالمگیر مجدد کے عقائد کو دیکھ لو, جو تمہارا عقیدہ وہ ان کا عقیدہ. آگے بڑھتے چلے جاؤ اور آگے بڑھو, مزید آگے بڑھتے چلے جاؤ. عبد الغنی نابلسی کے عقائد کو دیکھ لو, وہ بھی مجدد ہے, جو ان کا عقیدہ وہ تمہارا عقیدہ. امام طحاوی مجدد کے عقائد کو دیکھ لو, جو ان کا عقیدہ وہ تمہارا عقیدہ. امام ابن عابدین شامی مجدد کے عقائد کو دیکھ لو, جو ان کا عقیدہ وہ تمہارا عقیدہ. پہلے مجدد سے لے کر ابن عابدین شامی مجدد کے عقائد کو دیکھ لو, ایک ذرہ برابر بھی فرق نظر نہیں آئے گا. وہ بھی لبیک یا رسول اللہ کہنے والے, تم بھی لبیک یا رسول اللہ کہنے والے. اور پھر آؤ مجدد اعظم امام احمد رضا خان بریلی کے عقائد کو دیکھ لو. ان کے عقائد میں اور پہلے مجددین کے عقائد میں کوئی فرق نہیں. اور پھر مجدد پیر مہر شاہ کانگڑی کے عقائد کو دیکھ لو, ان کے عقائد میں اور ماضی کے مجددین کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے. بالکل فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے نظریات کو دیکھو, ان کے عقائد کو دیکھ لو, ان کے انداز کو دیکھ لو, ان کی شاعری کو دیکھ لو, ان کے کلام کو دیکھ لو, ان کے انداز تکلم کو دیکھ لو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی علیہ الرحمہ نے بڑا خوبصورت کلام صنعت مسمت میں نے دیکھا کہ فیض احمد فیض کے کلام کو پڑھا, شکیل بدیونی میر کے کلام کو پڑھا, غالب کے کلام کو پڑھا. لیکن خدا کی قسم اس صنعت ملمہ میں, اس ملمہ مکشوف میں میں نے کوئی اور کلام اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے مقابلے میں پورے غالب کے دیوان میں صرف 2 شعر ہیں ایسے جس میں 2 زبانوں کا استعمال کیا, 2 زبانوں کا استعمال کیا. لیکن اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اس صنعت میں 4 زبانوں کا استعمال کیا.
میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجددین کے نظریات میں کس قدر ہمانگی ہے، مجددین کے اعتقادات میں کس قدر ہمانگی ہے، اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اہل سنت متحد ہو جائیں، اپنے بزرگوں کا آپس میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں، مت لڑائیں بریلویوں کو چشتیوں کے ساتھ۔ فروعی مسائل میں اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن اصول میں سارے مجددین ایک ہیں۔ آپ انداز دیکھیے میرے اعلیٰ حضرت کے کلام کا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لم یأتی نذیرک فی نظر مثل تنشد پیدا جانا، لم یأتی نذیرک فی نظر مثل تنشد پیدا جانا، جگر آج کو تاج تو ریسر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، انفیت وسخا کا عتم ہے کیسوے پاک ہے اپنے کرم پر ستہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، القلب شجن والہم شجو، القلب شجن والہم شجو، القلب شجن والہم شجو، اج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنہیری ہے، القلب شجن والہم شجو، القلب شجن والہم شجو۔ آگے کیا ہے؟ دل زار چنا جا زیر چنو، دل زار چنا جا زیر چنو، اج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنہیری ہے، لو لو وچ شوق چنگھیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں۔ آگے عربی سمجھنے والے علماء جانتے ہیں وہ محظوظ ہوں گے۔ فرمایا لک بدر فی الوجہ الاجمل، لک بدر فی الوجہ الاجمل، لک بدر فی الوجہ الاجمل، خط حالائما زلف ابر اجل، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ جب کے لات نورانی ہے، لک بدر فی الوجہ الاجمل، خط حالائما زلف ابر اجل، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں پھر مد بڑیا، بس خامے خام نوائے رضا، بس خامے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، بس خامے خام نوائے رضا، سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، بس خامے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، استاد رکھیا کتھے جاڑیا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ سارے مجددین لبیک یا رسول اللہ کہنے والے، سارے مجددین آقا کو پکارنے والے، کوئی ایسا مجدد نہیں تھا جس نے کہا یا رسول اللہ کی صدا بلند کرنا شرک ہے۔ لوگوں نے یہاں تک کہا ان دونوں کے اقوال میں، ان اولیاء کے اقوال میں، ان مجددین کے اقوال میں، ان کی شاعری میں اس قدر ہمانگی کیوں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کچھ نے کہہ دیا شاید پیر میرلی شاہ رحمہ اللہ نے امام محمد رضا کی نقل کی ہوگی، کچھ نے کہا کہ نہیں یار ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بریلوی بزرگ انہوں نے جواب دیا اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے نقل نہیں کی، پیر میرلی شاہ رحمہ اللہ نے اعلیٰ حضرت کی نقل کی ہوگی۔ کوئی کہتے نہیں اعلیٰ حضرت نے پیر میرلی شاہ کو دیکھا ہوگا، کوئی کہتے نہیں پیر میرلی شاہ رحمہ اللہ نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہوگا۔ میں کہتا ہوں نہیں میں نہیں جانتا، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کس نے کس کو دیکھا۔ جہاں تک میرا علم ہے میں تو یہ کہتا ہوں نہ اعلیٰ حضرت نے پیر میرلی
میرے نشاں کو دیکھا، نہ پیر میرے نشاں نے آنا حضرت کو دیکھا، لیکن کلام میں اس قدر ہمانگی اس لیے ہے کیونکہ دونوں مجددین نے تاجدار ختم نبوت کو دیکھا ہے۔ دونوں نے آقا کو دیکھا ہے، اسی لیے سب مجددین کا عقیدہ ایک ہے۔ تم اپنا کوئی ایک مجدد پیش کرو، کیا بات ہے، ایک مجدد جسے تم مجدد سمجھتے ہو، اور پھر اس سے قبل کوئی اور مجدد پیش کر۔ تم تو دو مجدد ایسے نہیں پیش کر سکتے جن کے ایک عقیدہ ہے۔ ہماری یہ متصل سند تو دیکھو، ہاں ہماری یہ خوبصورت سند دیکھو۔ پیر میل شاہ رحمہ اللہ، اعلی حضرت رحمہ اللہ سے لے کر پہلے مجدد عمر بن عبدالعزیز تک کے سب کے عقائد ایک ہیں، سب کے نظریات ایک ہیں۔ اب آج کی محفل چونکہ میلاد شریف کی محفل ہے، ختم نبوت کی بھی ہے، اور سرکار کے میلاد کا مہینہ بھی ہے، میلاد کا مہینہ بھی ہے نا، اور میلاد شریف کا تعلق چونکہ یہ قادیانی کہتے ہیں نا کہ تم کہتے ہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لا نبی بعدی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو تم یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے نا، تم مانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ ہاں، تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کیا یہ تمہارے عقیدے کے خلاف نہیں؟ حضور کے بعد آئیں گے نا، عیسیٰ علیہ السلام حضور کے بعد ہی آئیں گے، ہاں آئیں گے نا۔ تو حدیث کیا ہے؟ لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ ایک جواب تو پہلے سن لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شب معراج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء اپنی قبروں سے نکل کر میرے آقا کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں۔ جب 1,24,000 انبیاء آ سکتے ہیں اور ان کے آنے کے باوجود آقا کی ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، تو ایک عیسیٰ آ جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور لا نبی آبادی، لا نبی آبادی کیا ہے؟ یہ لا کون سا ہے؟ نفی جنس کا ہے نا، نبی اس کا اسم ہے۔ اچھا یہ بادی کا متعلق کیا نکلے گا؟ حضرت آپ جب ٹی وی پر صدیق سیگے بھی ان سے پوچھ لیتے ہیں جنہیں بنیادی طور پر پتہ نہیں ہے، بنیاد بھی نہیں جو جانتے۔ میں حیران، اچھا لوگ ہمارے بڑے انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی انگریزی جملے استعمال کرے نا گفتگو میں، انگلش کے جملے استعمال کرے تو لوگ مروب ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک ہی بابا ہے یار، بڑے وثوق اور یقین سے جو انہیں آتا ہے اسے ٹی وی پر بھی بیان کرتے ہیں یار، انہیں بھی تو کوئی، ان پر بھی کوئی تو روک ڈالے نا۔ ان کی جہالت دکھانے والے یہ ہیں جنہوں نے ان کو بھی بتایا تم جاہل ہو، جسے صرف نحو نہیں آتی وہ جاہل ہے۔ انہیں بھی ہمارا لوگ، ہمارے دوست کیا کرتے ہیں، انگلش کے چند جملے وہ سن لیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں یار اسے انگریزی بہت ہے۔ یار یہ انگریزی یہ کوئی معیار ہے علم کا؟ انگریزی آنا، مجھے بھی یہ کہہ رہے تھے انگلش میں بھی بات کریں، انگلش میں کس کو سنائیں بھائی؟ وہ چوکھی بول لیتے ہیں، ہم ٹھیک ٹھاک بول لیتے ہیں، لیکن وہ جو بابے کی پنجابی کو انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں وہ عربی میں کرتے ہیں، ہاں تو ہمیں بھی، ہمارا بھی سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے نا، ہمارا بھی کوئی ہے جو انگریزی کی وجہ سے مروب نہیں ہوتا، ہاں ہمارا بھی وہ کوئی ہے جس کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے نوکر ہوتے ہیں نا، ترجمے کرتے ہیں، ترجمہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں، تو الحمدللہ اپنے عقائد اور نظریات پر پابند ہیں اور ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ڈٹے رہیں گے، اس حد تک کہ اب انگریز بھی ترجمے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ پنجابی میں فلاں جملے کا مطلب کیا ہے، ہاں وہ اس لیے کہ بڑے وثوق اور یقین کے ساتھ یہ عربی زبان میں بھی اس قدر مہارت رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں، یہاں تک کہ ٹی وی پر جا کے انہیں کہتے ہیں صدیق سیوا کیا ہے بتاؤ مجھے، وہ بھی پریشان ہے یہ کون سی بولی بول رہے ہیں، یہ کون سی بولی بول رہے ہیں۔ تو اب ان میں بھی یہ اشتیاق، یہ ذوق، یہ شوق پیدا ہو گیا یار یہ صرف کس بلا کا نام ہے، یہ نام کس بلا کا نام ہے بھائی، اتنے بہترین صاحب گفتگو، ماہر فن خطابت، ہمارے ہاں تو خطابت کی وجہ سے لوگوں کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ابھی ایک صغیر صاحب بڑا بہترین کلام کر رہے تھے، لیکن ہمارا سینہ فخر سے بلند چوڑا ہو جاتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ صرف ہم نے اسی بابے سے پڑھی ہے۔ یہ ہے علم کا معیار، یہ ہے علم کا معیار۔ تو لا نبی آبادی پیچھے لوگ کھڑے ہیں، کیا متعلق کیا نکالیں گے؟ ثابت ہوگا، کیا ہوگا؟ نازل ہوگا بھائی، ثابت ہوا اگر یا موجود ہوا،
تو وہ تو کہیں گے نا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی موجود ہو سکتا ہے، ہاں، یا کوئی نازل کہا تو عیسیٰ علیہ السلام کی لا نبی یا بعدی، لا نبی یا نازل بعدی، یہ ممکن ہے نہیں۔ آئیے آج اس ختم نبوت کانفرنس میں ایک اور نقطہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور یہ خوبصورت امتزاج ہے ختم نبوت اور میلاد مصطفیٰ کا۔ لا نبی یا مولود بعدی، کیا خیال ہے؟ یہ آپ قبول تائید کرتے ہیں؟ آپ تائید کرتے ہیں اس نقطے کی؟ نہیں، ابھی شور نہیں ہے، تائید کرتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ بابا جی نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے، لا نبی مولود بعدی، یعنی حضور ارشاد فرما رہے ہیں میرے بعد کسی نبی کا میلاد نہیں ہوگا، میرے بعد کسی نبی کا میلاد نہیں ہوگا۔ اب دیکھ لو، میلاد والے آقا کی ختم نبوت کے حقیقی پہرہ دار ہے، جو ہر سال کیا ہر مہینے محافل میلاد کا انعقاد کر کے دنیا کو بتاتے ہیں میلاد والے آقا آ گئے، میلاد والے آقا آ گئے۔ اب کوئی میلاد کا منکر ہے پھر ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کرتا ہے تو جان لو یہ کفار کا نمائندہ ہے، یہ کافروں کا ایجنٹ ہے، اس کا میلاد سے تعلق نہیں، اس کا ختم نبوت سے تعلق نہیں، ختم نبوت کا تعلق اسی سے ہے جو میلاد کی محفل مناتا ہے، کیونکہ میرے آقا کی آمد کے بعد عیسیٰ نازل تو ہوں گے، ان کا میلاد نہیں ہوگا۔ اسی لیے بریلی کے مجاہد نے اسی وقت کہہ دیا تھا لولا کا لما خلقت الدنیا کے تحت کہ محبوب آپ کے لیے میں نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، جب آپ آ جائیں تو آپ کے بعد کسی نبی کا میلاد نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو کہا یہ سبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک لبش و جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ یہ سمن یہ سو سم یا سمن، یہ بنفش سنبل نستر، گل سر میں لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، بعدب چکا لو سرے بلا کہ میں نام لوں گل باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے۔ یہ میلاد والے آقا کی محفل میلاد بھی ہم منا رہے ہیں تاکہ وہ جنہوں نے تحفظ ختم نبوت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، وہ جھوٹے، وہ مکار، وہ فریبی، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جو مصلحت پسند بن چکے ہیں آج، وہ کہتے ہیں یہاں نہ آؤ، یہاں بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں یہ بریلویوں کو آخر ہو کیا گیا ہے، بریلویوں کو کیا ہو گیا یار؟ تو یہ تو امن پسند ہے، یہ تو کبھی کسی پر تنقید نہیں کرتے، کبھی احتجاج نہیں کرتے، بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں آتی ہیں، یہ برداشت کرتے ہیں، یہ تحمل کرتے ہیں۔ ارے یہاں پر اس معاشرے میں کس قدر ظلم ہوتا ہے، یہ تو میلادی ہیں، یہ تو فسادی نہیں ہے، یہ تو بارود والے نہیں، یہ تو درود والے ہیں۔ ہمارے بھی لوگ ماضی میں یوں ہی کہتے رہے ہم بارود والے نہیں، ہم درود والے ہیں، لیکن اب پتا چلے گا کہ کون حقیقی درودی ہے، کیونکہ یہ درود کا تقاضا ہے ناموس مصطفیٰ کے لیے، کٹ مرنے کے لیے جو تیار نہیں اس کا درود سے بھی کوئی تعلق نہیں، اس کا درود سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ اور جس کا حضور کے درود کے ساتھ تعلق ہے وہ یہ جانتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتی، کبھی کسی سے اختلاف نہیں کرتی، کبھی کسی سے جھگڑے نہیں کرتی۔ بدامنی ہو جائے، پریشانی ہو جائے، یہاں بے شمار پریشانیاں ہوتی ہوں گی، یہاں پر لوڈ شیڈنگ کی پریشانی ہوتی ہوگی، یہاں مہنگائی کی پریشانی ہوتی ہوگی، یہاں پر کرپشن کی پریشانی ہوتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا طبقہ یہ کبھی گلیوں بازاروں میں نظر نہیں آتا، یہ کبھی گلیوں بازاروں میں احتجاج کرتا نظر نہیں آتا۔ کوئی کرپشن ہو جائے، لوڈ شیڈنگ ہو جائے، یہ گلیوں بازاروں میں احتجاج کرتے نظر نہیں آتے۔ وہ لوگ بھی پریشان، اپنے بھی پریشان، انگریز بھی پریشان، برطانیہ بھی پریشان، امریکہ بھی پریشان۔ ہم جانتے ہیں فسادی کون ہے، ارے یہ تو یا رسول اللہ کے نغمے گانے والے، آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپنے والے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کہتے ہیں، غریب نواز کے کلام کو پیش کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری نے کہا کہ اگر آگ سے آگ کو بجھانے کی کوشش کرو تو یہ ساری دنیا جل کر راکھ ہو جائے، آگ سے آگ کو بجھایا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی آگ لگائے تو اسے امن و آشتی اور محبت و رواداری کے پانی سے بجھا دیا کرو۔ یہ تو ان خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں، ان محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے کہا اگر کانٹے بچھانے والوں کی راہوں میں کانٹے ہی بچھائے جاتے رہے تو یہ ساری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ ارے یہ تو امن کا پیغام پھیلانے والے ہیں، آج انہیں ہو کیا گیا ہے، یہ نہ کرپشن کی وجہ سے گلیوں بازاروں میں آتے ہیں، نہ ہی
یہ کبھی دھرنا کرتے ہیں، نہ ہی کہیں بیٹھتے ہیں، نہ ہی کبھی اختلاف کرتے ہیں، نہ ہی کسی تنازع کا شکار ہوتے ہیں، نہ کرپشن کی وجہ سے، نہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، نہ مہنگائی کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں یہ وہ آقا کے دیوانے ہیں، یہ وہ آقا کے عاشق ہیں جنہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ تم ان پر ظلم کرو، یہ سہیں گے، برداشت کریں گے، یہ کہیں گے نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے، مجھے کوئی کسی سے غرض نہیں۔ یہ کرپشن برداشت کر لیں گے، یہ لوڈ شیڈنگ برداشت کر لیں گے، یہ مہنگائی برداشت کر لیں گے، لیکن آقا کی ختم نبوت میں کرپشن برداشت نہیں کریں گے۔ ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے، لو عاش ابراہیم لکان صدیق النبی، اگر آقا کے بیٹے ابراہیم، آپ جانتے ہیں ان کا وصال ہو چکا ہے، پردہ فرما چکے 18 ماہ کی عمر میں، آقا بہت پریشان تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، اگر یہ ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے۔ آقا پریشان تھے نا، اللہ نے آقا کی پریشانی کو دیکھا۔ وہ رب جو اپنے حبیب سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اپنے حبیب کو چاہتا ہے، اگر حبیب کو ادنا سی بھی تکلیف ہو نا، پریشانی لاحق ہو، تو اللہ جل وعلا حبیب کی ڈھارس باندھنے کے لیے، تسلیاں دینے کے لیے قرآن کریم میں آیات نازل کرتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اگر ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے، اگر ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا حبیب پریشان ہوگا، اور اللہ کو حبیب کی پریشانی گوارا نہیں۔ جو کہتے ہیں یہاں حقوق کے عامہ تلف ہو رہے ہیں، یہاں لوگوں کو بڑی پریشانی ہے، میں کہتا ہوں رب یہ فرما رہا ہے میرے حبیب، ہے میرے پیارے، تیری کوئی پریشانی گوارا نہیں، محبوب تیری کوئی پریشانی گوارا نہیں، لیکن میرے محبوب اگر ختم نبوت کے مسئلے میں تجھے پریشانی لاحق ہوتی ہے تو تیری عارضی پریشانی گوارا کروں گا، لیکن تیرے بعد کوئی نبی گوارا نہیں کروں گا، تیرے بعد کوئی نبی گوارا نہیں، کیونکہ آقا کے بعد کوئی نبی آ جانا یہ بھی آقا کی عظمت کے منافی ہے۔ آقا کی عظمت کے لیے فرمایا تو لوگوں کو بڑی پریشانی لاحق ہوتی ہے، یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، ٹریفک بند ہے، پریشانیاں ہیں، اگر اللہ اپنے حبیب کی پریشانی گوارا کر رہا ہے تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں گوارا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں کیا تکلیف ہے، ہمیں کیا پریشانی ہے؟ تو محترم احبا، آؤ آج ہم یہ پختہ ارادہ کریں، جو کوئی کہتا ہے ارے فلاں ابھی جن لوگوں سے میرے تعلقات ہیں، روابط ہیں، جو میرے پروگرامز رکھتے ہیں، جن کے گھر میں تھا وہ بھی کہتے ہیں مولویوں نے مصیبت، انہیں نہیں پتا تھا میں یہاں آ رہا ہوں، تو میں نے انہیں کہا بھائی تم بڑے مانا کہ وہ نازک ہیں، نازوں سے پلے ہیں، مانا کہ وہ نازک ہیں، نازوں سے پلے ہیں، ہم کیوں نہ جلائیں ان کو، ہم بھی تو جلے ہیں، ہم بھی تو جلے ہیں۔ ہاں تمہیں مانا کہ وہ نازک ہیں، نازوں سے پلے ہیں، ہم کیوں نہ جلائیں ان کو، ہم بھی تو جلے ہیں۔ ہاں تمہاری اور ہماری جلن میں فرق ہے، تم دنیا کے کتے ہو، تم دنیا کے سگ ہو، تم دنیا کی وجہ سے جلتے ہو، ہماری جلن عشق مصطفیٰ کی جلن ہے، ہماری جلن آقا کی محبت کی جلن ہے۔ تمہیں تمہاری جلن مبارک، ہمیں ہماری جلن مبارک، تمہیں تمہاری جلن جہنم کی آگ میں پھینکے گی، اور ہماری جلن ہمیں جنت میں لے جائے گی، کیونکہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ جو انہیں غرور جفا ملا تو ہمیں بھی ناز وفا ملا، جو انہیں غرور جفا ملا تو ہمیں بھی ناز وفا ملا۔ ہے برابری کا معاملہ، ہے برابری کا معاملہ، نہ وہ ہم سے کم نہ ہم ان سے کم۔ تو
اپنی محبت دکھاؤ, ہم اپنی محبت دکھاتے ہیں. تو آؤ اسی جذبے کے ساتھ, اسی محبت کے ساتھ, جس طرح وہ بابا ابتدا میں رقص کر رہا تھا, دیوانگی میں صوفیانہ رقص کر رہا تھا, آؤ آقا کو پکارے. رب کعبہ کی قسم میرا وجدان اس وقت کہتا ہے, میرا دل اس وقت کہتا ہے کہ اس وقت آسمان کے ستارے بھی لبیک لبیک کہہ رہے ہیں, لبیک لبیک کہہ رہے ہیں. تم بھی کہو, بس لبیک کہو. یا رسول اللہ کا تصور کرو, لبیک کہو. یہ دھرتی بولے لبیک, یہ چاند بھی بولے, ستارے بولے, یہ بچے بولے, یہ بوڑھے بولے, یہ بزرگ بولے, مشائخ بولے, اولیاء بولے, علماء کا نعرہ, عشاق کا نعرہ, دیوانے بولے, صدیق کا نعرہ, فاروقی نعرہ, عثمانی نعرہ, حیدر کا نعرہ, حیدر کا نعرہ, حیدر کا نعرہ, میرے غوث کی بولی, میرے غوث کی بولی, میرے غوث کی بولی, میرے غوث کا نعرہ, معین کا نعرہ, معین کا نعرہ, قادری بولے, نقشبندی بولے, چشتی کا نعرہ, سروردی کا نعرہ, سروردی کا نعرہ. یہ دھرتی بولے, آکاش بھی بولے, یہ چاند بھی بولے, ستارے بولے, سب عاشق بولے, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ. آؤ سب اس عظیم مقصد میں شامل ہو جاؤ, سب اس عظیم مقصد میں. مت گلے کرو, مت انتظار کرو کہ فلاں آئے گا تو میں آؤں گا, فلاں آستانہ آئے گا تو میں آؤں گا. بھائی ایک دوسرے کو کیوں دیکھ رہے ہو, کیوں دیکھ رہے ہو, کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے بہت سارے لوگوں کو فلاں آئے گا ٹھیک ہے پھر ہم آ جائیں گے, ہم انتظار کر رہے ہیں. بھائی آؤ, اس بابے کی بارگاہ میں نہیں آ رہے ہیں, کونین کے والی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. اور فخر کرو, فخر کرو کہ اللہ نے ایسا قائد عطا فرمایا ہے, فخر کرو کہ اللہ نے ایسی مخلص قیادت عطا فرمائی ہے. اور اٹھو مرد بن کے, دنیا کی مصلحتوں کو بھول جاؤ. ہم بھی تو آئے ہیں نا, ہم بھی تو آئے ہیں نا, وہ ساری مصلحتیں ہمارے سامنے بھی ہیں. تحریک کو کیا نقصان پہنچے گا, ہمارا فلاں دورہ کیسے ناکام ہوگا, فلاں انٹرویو ہمیں نہیں دیا جائے گا, فلاں لیکچر نہیں ہوگا, فلاں چینل میں ہمارے پروگرامز نہیں آئیں گے, فلاں پر ہر قسم کی باتیں ہیں. ہر چیز ہمارے ذہن میں ہے, لیکن تحریک کنز الہدیٰ بنی ہے تو کس نام پہ, آقا کے نام پہ, آقا کے نام پہ ہماری ساری تحریکیں قربان ہیں. لیکن یہ بات ہر ایک کو سمجھ نہیں آئے گی, یہ اسی کو سمجھ آئے گی جو انگریز سے پیسہ نہیں لیتا, یہ اسی کی سمجھ میں آئے گی جو فنڈنگ نہیں لیتا. جو فنڈنگ لیتا ہے یہ یہاں کی, میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو, گری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں. یہ حالت ہے. اس حالت میں اہل حق کا کلمت الحق بلند کرنا کہ قسمت والوں کو ملتا ہے. ناز کرو کہ تم اس دور میں ہو, اور ناز کرو کہ تم اس دھرنے میں ہو. اٹھو, اہل ہمت نے حصول مدعا میں جان دی, اور ہم بیٹھے ہوئے رویا کہ یہ تقدیر کو کوئی آئے گا کوئی جائے گا, پھر ہم آئیں گے پھر جائیں گے. نہیں, اور اس کا حصہ بنو, اور اس کا حصہ بنو, اور اس کا حصہ بنو. کونین کے والی دیکھ رہے ہیں, آقا دیکھ رہے ہیں, آقا کا رب دیکھ رہا ہے. بتا رہے تھے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. ارے اگر اس محفل میں نزول نہیں ہوتا تو اپنی ذکر کی محفلوں میں اس حدیث کو بیان کرنا ہی چھوڑ دو, کیونکہ ذاکرین کی محفل یہ ہے, یہی حقیقی ورد ہے, یہی حقیقی وظیفہ ہے. محبت کرو اس نعرے سے, خدا کی قسم بہت پچھتائے گا وہ شخص جسے یہ وظیفہ دنیا میں نصیب نہ ہوا, جس نے لبیک یا رسول اللہ کی عادت نہ بنائی. قیامت کے روز اسے محسوس ہوگا, اس وقت پتہ چلے گا یہ ورد کتنا قیمتی ورد ہے, یہ وظیفہ کتنا قیمتی وظیفہ ہے. اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. اللہ جل وعلا آپ کو سلامت رکھے. اللہ جل وعلا ہم سب کو جلد کامیابی عطا. کامیابی تو مل چکی ہے, کامیابی تو مل چکی ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. کامیابی, میں نے آج پہلی مرتبہ آپ کو بتاؤں 4-5 گھنٹے کے لیکچر ہوتے ہیں, لیکن جہاں یہ دھواں ہو میری آواز بند ہو جاتی ہے. میرا بچپن میں
چونکہ کچھ میرا وقت گمراہ لوگ بھی کچھ ان سے مناظرے بھی ہوتے رہے تو انہیں پتا ہے کہ میری آواز بند ہو جاتی ہے اگر اگربتی بھی آن ہو تو میں نہیں بول پاتا. ایک مناظرے میں اگربتی آن کر دی, انہیں پتا تھا یہ بول نہیں پائے گا, لیکن اس وقت پرابلم ہوئی مجھے. لیکن آج میں کہتا ہوں کہ ان کا فیض ہے, ان کی برکت ہے کہ اتنا دھواں آ رہا ہے لیکن پھر بھی میں اس تسلسل سے بات کر رہا ہوں. ہاں یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے, آقا کی خاص نظر ہے اس دھرنے پر. اللہ جل وعلا آپ کو سلامت رکھے. مانا کہ اس زمین کو گلزار نہ کر سکے ہم, کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تاجدار ختم نبوت, 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 تاجدار ختم نبوت.